إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وكما قال عز وجل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. أعوذ بالله من حال أهل النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا طلع النضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أو كما قال عز وجل. سب سے پہلے سب سے اول رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به اجري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما الحمد لله على كل حال. اعوذ بالله من حال اهل النار. سب سے اول سب سے پہلے ہر قسم کی ہم تقدیر کی بجائے عظمت و پاکیزگی وحدہ لا شریک کے لیے بیان ہو چلے کہ جنہوں نے ہمیں اپنا پجاری بنایا. مخلوق کا پجاری نہیں بنایا, چرند پرند کا پجاری نہیں بنایا, درند کا پجاری نہیں بنایا, ہوا پانی کا پجاری نہیں بنایا, فرشتوں کا پجاری نہیں بنایا, جنات کا پجاری نہیں بنایا, گھوڑا درخت گاڑی کا پجاری نہیں بنایا, طاقت کا پجاری نہیں بنایا, دولت کا بھی پجاری نہیں بنایا, شخصیت کا بھی پجاری نہیں بنایا. بنایا تو صرف اپنا ہی بنایا. ان کی حمد کے لیے, ان کی کبریائی کے لیے, ان کی تقدیس کے لیے انہی کے کلمات کو نقل کیا جاتا ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذِّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اس کے بعد آمنہ کے لال پر, عبداللہ کے دھجی جگر پر, خاتم الانبیاء پر, شافع المشر پر, ساقی کوثر پر, شفیع المذنبین پر, رحمت للعالمین پر, ان کے ازواج مطہرات پر, ان کے اولاد پر, ان کے اصحاب پر, ان کے خلفاء راشدین پر, ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین پر, اور پھر ان کے تابعین پر, اور پھر ان تابعین کے تابعین پر, اور پھر ان تبع تابعین کے تابعین کے تابعین پر, اور پھر سمت مرحومہ, سمت وسط, سمت عدل, سمت شہادہ کے ائمہ کرام, محدثین, فقہاء اسلام, صالحین اور اولیاء پر بھی, اور رہتی دنیا تک جب تک ایک بھی صاحب کلمہ, صاحب یقین, صاحب مرغ شخص ہوگا. الہی ان پر ایک نہیں, کروڑوں نہیں, انگنت نہیں, لا تعداد مرتبہ درود و سلام کی نازل فرماتے رہیو. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. الہ رب کا ارشاد نقل کیا گیا جس میں اللہ تعالیٰ فرمانے ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا, اگر بستی والے, گاؤں والے, شہر والے, علاقے والے ایمان لاتے, تقوی اختیار کرتے, لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض,
تو ہم ان پر ضرور بضرور آسمان و زمین سے برکتیں اتارتے ہیں. ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے ہمارا انکار کیا، روگردانی کی، نافرمانی کی، سن کر انسنی کی، مخالفت کی، دشمنی لی، دوری اپنائی. فاخذناہم بما کانوا یکسبون، جو کچھ کرتے تھے اس کے بدلے ہم نے انہیں پکڑ لیا. جب انسان اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرتا ہے تو یہی ہوتا ہے جو آج ہم اور آپ سن رہے ہیں کہ ایئرپورٹ پر مسافر پریشان ہیں. 8 گھنٹہ 12 گھنٹہ 24 گھنٹہ پریشانی کیوں ہے؟ جس سے پریشان کیا اس کے دل میں اوپر والا کا ڈر نہیں، پیدا کرنے والا کا ڈر نہیں ہے. اس کو اس بات کا خیال نہیں کہ مرنے کے بعد ہم اچھا کریں گے تب بھی پائیں گے اور برا کریں گے تب بھی ہم پائیں گے. یہ کنسپٹ، یہ عقیدہ ہر آسمانی دھرم میں پایا جاتا ہے. ہر آسمانی دھرم میں پایا جاتا ہے کہ انسان اگر اچھا کر کے جائے گا تب بھی پائے گا اور اگر برا کر کے جائے گا تب بھی پائے گا. اور صرف آخرت ہی میں نہیں پاتا ہے، واللہ العظیم صرف آخرت ہی میں نہیں انسان پاتا، دنیا میں بھی انسان پاتا ہے. اور وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ وہ لوگ کہاں چلے گئے جو بولتے ہیں جب تک بےمانی نہیں کرو گے، جب تک 420 نہیں کرو گے، جب تک فراڈ گری نہیں کرو گے، جب تک دھوکہ دہی نہیں کرو گے تم کو چین سکون نہیں ملے گا. جو لوگ ایئرپورٹ میں پھنسے ہیں، ایسا تھوڑی ہے کہ سب دودھ دبا ہے، ایسا نہیں کہ سب انسان امانتدار ہی تھا، ایسا نہیں تھا کہ سب انسان شریف تھا. شریف تو کم ہی لوگ ہوں گے. اور یہ عین انصاف ہے. یہ عین انصاف اس لیے انصاف ہے کہ ہمارے سماج کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، مالدار طبقہ ہے، آسودہ حال طبقہ ہے، جس کے بعد دولت کی فروانی ہے، اس کو غریب کا دکھ درد نہیں ہوتا ہے، اس کو غریب کی فکر نہیں ہوتی ہے، اس کو غریب کا خیال نہیں ہوتا ہے، یتیم کا، بیوہ کا، مسکین کا، مسافر کا، مظلوم کا، قرضدار کا اس کو فکر نہیں ہوتی ہے. اس کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ مجبور کے دل پر کیا گزرتی ہے، مظلوم کے دل پر کیا گزرتی ہے، بے سہارا کے دل پر کیا گزرتا ہے. یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے عبرت ہے. آپ کتنی بےمانی کر لیجئے، دنیا کا رنگ چڑھا لیجئے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں سکون نہیں دیا آپ کو سکون نہیں ملے گا واللہ العظیم. جب بات ہے سکون کی، اگر کسی کو بھائی بولیے اللہ رسول کی بات بولے گا کہ مزاج میں سختی پیدا کر رہا ہے، مزاج میں تنگی پیدا کر رہا ہے، مزاج میں تلخی پیدا کر رہا ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے کہا پھر کہہ رہے ہیں کہ جو گانا نہیں سنے وہ ہو سکتا آتنکوادی بن جائے، جو میوزک نہیں سنے وہ ہو سکتا دیش دروہی بن جائے. اور ابھی کچھ دنوں کے اندر کی رپورٹ بتا رہے ہیں آپ کو، دلی کے علاقے میں، دلی کے مضافات میں ایک 12 سال کی بچی غائب ہو جاتی ہے، 12 یا 13 سال کی. ہم اسے تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہے ہیں. پتا چلا اس کی اپنی سہیلی جو اس سے 1 سال چھوٹی تھی اس نے اس کا مرڈر کر دیا، صرف ایک پنسل چوری کرنے کی بات کو لے کر کے. صرف ایک پنسل. ہمارے اسکول میں تو ناچ بھی ہو رہا، گانا بھی ہو رہا، میوزک بھی ہو رہا ہے. تب بچے قاتل کیوں بننے ہیں؟ تب بچے ظالم کیوں بننے ہیں؟ تب بچے سماج سے بغاوت کیوں کر رہے ہیں؟ بھوگ رہے ہیں ہم لوگ، لیکن دماغ ٹھکانے نہیں لگ رہا ہے. اور یہ سرکاری یا میڈیا کا سروے ہے کہ صرف دلی کے علاقے میں 8 مہینے میں، صرف 8 مہینے میں 101 سے بھی زیادہ مرڈر یا اٹیمپٹ آف مرڈر کا کیس آیا چھوٹے بچوں سے، سیانے سے نہیں، بڈھے سے نہیں، جوان سے نہیں، مرد سے نہیں، بوڑھے سے نہیں، عورت سے نہیں، چھوٹے بچے سے 108 سے زیادہ کیس، 101 سے زیادہ کیس آ چکا ہے صرف 8 مہینے کے درمیان. جب سوچتے رہے ہیں کہ ہم دنیا کا رنگ چڑھا لیں گے، سکون مل جائے گا، واللہ العظیم جہنم بنا رہے ہیں ہم اپنے سماج کو. یہ ہم نہیں بول رہے ہیں، جو یورپ میں رہ رہے ہیں، جس کی ہم اور آپ بندر کی طرح آنکھ بند کر کے نقل کرتے ہیں، جس کو بولتے ہیں کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا. وہاں لوگ بول رہے ہیں کہ کمپیوٹر، ٹی وی کا جو پروگرام آ رہا ہے، جو گیم آ رہا ہے، جو سیریز آ رہی ہے، جو ڈرامہ آ رہا ہے، اس سے بچے شیطان کے کنٹرول میں جا رہے ہیں. کھل کے بول رہا بولنے والا کہ بچے شیطان کے کنٹرول میں جا رہے ہیں. اور ہم
یورپ کے تھوکے میں تھوک چاٹ رہے ہمارے گارجین، یورپ کے تھوکے میں تھوک چاٹ رہے ہمارے گارجین۔ جب لاک ڈاؤن لگا، یورپ کا ایک کنٹری ہے، وہاں سرکار نے یہ آدیش لاگو کیا کہ بچے آن لائن موبائل پر، ٹیب پر، کمپیوٹر پر پڑھیں گے۔ 3 سال کے اندر میں جو رزلٹ آیا، سب نے کان پکڑا، جو بولتے ہیں اللہ توبہ اللہ توبہ۔ سرکار پر سماج کا پریشر بنا کہ ہمارے بچے برباد ہو رہے، پڑھائی تو کم ہو رہی ہے، بربادی زیادہ ہو رہی ہے۔ پھر اسی ملک میں سرکار نے نیا سرکولر لاتی 3 سال کے بعد، 4 سال کے بعد، کہ کوئی بچہ لیپ ٹاپ موبائل لے کر نہیں آئے گا اسکول میں، نہیں لیپ ٹاپ یا موبائل پر یا کمپیوٹر پر اس کو ہوم ورک دیا جائے گا یا کلاس ورک دیا جائے گا۔ بچے کو ہارڈ کاپی پر لکھنا پڑھنا ہے، اور یہی نہیں، بچے کو کلاس میں کھیتی بھی کرائی جائے گی، گھر کا کام بھی کرایا جائے گا کہ بچے کا مزاج درست ہو۔ اور ہم لوگ گدھے، ہم بولے ہمارا سماج گدھا ہے، اندھا ہے۔ اپنے بچے کو آپ بھیجنا چاہ رہے ہیں جہاں آن لائن پڑھائی ہو رہی ہے، جہاں ہوم ورک بچے کو موبائل پر دیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے۔ اس مدرسے کا بھی حال ہے، مدرسے کا بھی حال ہے۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں جو جتنا ترقی کر رہا ہے اس کی زندگی اتنی جہنم بنتی جا رہی واللہ العظیم۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کر دیا، جب بستی والے بغاوت کریں گے، جب بستی والے بغاوت کریں گے، زندگی جہنم بن جائے گی۔ زندگی جہنم بن رہی ہے تو روتے کیوں، شور کیوں مچاتے ہو؟ جب بات آئی گانا نہ سننے کی، ایک بات اور بتا دیں آپ کو معلومات کے لیے، اگر کوئی نوجوان، برا مت مانیے گا، اگر اچانک داڑھی رکھ لے اب بولے ٹی وی حرام، گانا حرام، سب حرام، بند کر دو، ویسے نوجوان سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے، ویسے نوجوان سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ یہ اچانک کا جو تقوی آتا نا ہے، بقول والد محترم کے تقوی کا ہیضہ ہو گیا ہے، تقوی کا ہیضہ ہو گیا ہے، اس سے ڈر لگتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، دماغ برین سنکتا ہے، دماغ کی کوئی نس پھڑکتی ہے، دماغ کی کوئی نس سوکھتی ہے، تو آدمی سمجھتا ہے کہ دیندار ہونے لگا ہے۔ اور ویسے ہی دیندار جب آگے چل کے مرڈر کرتا ہے، بم بلاسٹ کرتا ہے، لوگ بولتے ہیں دیندار آدمی آتنکوادی ہو جاتا ہے۔ اس کا دماغ کھسک چکا ہوتا ہے، اس کا دماغ کھسک چکا ہوتا ہے، لیکن سماج نہیں پکڑ پاتا ہے کہ اس کی دماغ کی پٹری، گاڑی پٹری سے اتر چکی ہے۔ جب بات آئی دینداری کے، لمبی نماز پڑھ لینے سے آپ دیندار نہیں ہو جائیے گا، کسی امام کے پیچھے لمبی قرات سن لینے سے آپ دیندار نہیں ہو جائیے گا، جب تک وہ دینداری آپ کے زندگی کے فیصلے میں نظر نہیں آئے۔ یہ ہم نہیں بول رہے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ خوارج کی عبادت، خوارج جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو، صحابہ کرام کو، اہل بیت کو، بہت سے لوگوں کو اسلامی تاریخ میں شہید کیا، اور حال تک کر رہے ہیں لوگ۔ ان کی نماز بہت لمبی ہوتی تھی، تلاوت بہت لمبی ہوتی تھی، تہجد بہت لمبی ہوتی تھی، صدقات خیرات بہت ہوتے تھے، جہاد بھی بہت ہوتا تھا، لیکن گاڑی پٹری ستری ہوئی تھی۔ اور ہمارے علماء خوارج سے کیا کو بچائیں ہیں، خود خوارج کے فتنے میں مبتلا ہیں، خود خوارج کے فتنے میں مبتلا ہیں، وہ کیا کو نصیحت کریں گے کہ کون خارجی کون خارجی نہیں ہے؟ اور آپ کو اس سے پہلے ہی بولا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی آپ کو نہیں بچا سکتا ہے۔ یہ ہمارے گارجین کیسے اندھے ہو رہے بتا رہے ہیں، یہ دنیا کا جو پاک سب میں سوار ہے، سود پر قرض لے کر کے بچے کا برتھ ڈے منا رہے ہیں، پارٹی بنا رہے ہیں سود پر، اس کے چکر میں گھر کی ہنڈیاں لگ جا رہی ہے، گھر میں تالا مار کے بھاگ جا رہا ہے گارجین۔ کیا تربیت دے رہا اپنے بچے کو، کیا تربیت دلا رہے اپنے بچے کو؟ آپ دھرم کے نام پر، مسلک کے نام پر خوب لڑ رہے ہیں، خوب اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن آپ کا بچہ یورپین کلچر کا غلام بنتا جا رہا ہے۔ ہم یورپین بھی نہیں بولے ہیں، رومن کلچر کا غلام بنتا جا رہا ہے، عیسائی کلچر کا نہیں، رومن کلچر کا غلام بنتا جا رہا ہے۔ یہ اسی کی دین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ بتاتے ہیں ہندوستان کے سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی جی کو کسی نے کسی وقت شبھ کامنائیں کی دی تھی کہ آپ کی عمر اتنی ہو گئی ہے، جس کو بولتے ہیں برتھ ڈے، بولے ارے بیوقوف تم مجھے کسی کا مبارکبادی دے رہا ہے، میری زندگی کا، میرے جیون کا، میری لائف کا 1 سال گھٹ گیا ہے،
اس کا موبائل بازی دے رہا ہے. ایسے ہم اندھے ہو رہے ہیں. یورپین کلچر کے نقل میں ایسے اندھے ہوتے جا رہے ہیں. اور اسی اندھے ہونے کا نتیجہ ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی جہنم بنتی جا رہی ہے. اور ایسی ایسی چیز پر ہم یقین کر رہے ہیں جس کا دور دور سے واسطہ نہیں ہے عقل سے. ایک لڑکا ایک نوجوان عالم سے پوچھتا ہے کہ کیا حقیقت میں پورٹال کچھ ہوتا ہے. ایک کنسپٹ ہے سائنسداں لوگ کا, ہم بڑے لوگ کو بول رہے ہیں, بچے لوگ تو سمجھ رہے ہیں ہم کیا بول رہے ہیں, نوجوان لوگ, کہ پورٹال کے ذریعے سے ایک انسان ایک زمانے سے ایک یگ سے دوسرے یگ میں, ایک یگ سے دوسرے یگ میں جا سکتا ہے, ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں جا سکتا ہے, یا ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے. یہ سب نوجوان کیا پوچھ رہا ہے عالم سے کہ سائنسی بنیاد کی بنیاد پر یہ لوگ بول رہے ہیں کہ حضرت خضر پورٹال کے ذریعے سے گئے تھے, یا حضرت دیکھیے نا موسیٰ کرام حضرت خضر کے پاس جو گئے تھے پورٹال کے ذریعے سے گئے تھے. ایسی ایسی اوٹ پٹانگ بات جو مانی تھے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ انسان اسی چیز کو پسند کر رہا ہے جو اس کو گمراہ کر رہا ہے. وہ ہر گھر کا, واللہ العظیم ہر گھر کی یہی کہانی ہے, جو جتنا بڑا غلط ہے گھر والے اسی کا زیادہ ساتھ دے رہے ہیں, اور جو جتنی اچھی بات بتائے گا, صحیح بات بتائے گا, دیکھیے اس کی سننے والی کوئی نہیں ہے, اس کا سننے والا کوئی نہیں ہے, اس کا سمجھنے والا کوئی نہیں ہے. یہ پورٹال کا فتنہ کیا ہے؟ اسی فتنے کا ایک حصہ ہے. جب دیکھ رہے ہیں بلڈوزر چل رہا ہے, اب جھوٹ موٹ کا سرکار کو گالی دے رہے ہیں, اب جھوٹ موٹ کا پرشاسن کو گالی دے رہے ہیں, اب جھوٹ موٹ کا کسی پارٹی کو گالی دے رہے ہیں. یہ بلڈوزر ورلڈ لیول پر چل رہا ہے, ورلڈ لیول پر. سعودی میں بھی چل رہا ہے, عراق میں بھی چل رہا ہے, مصر میں بھی چل رہا ہے, پاکستان میں بھی چل رہا ہے, بہت ساری کنٹری میں چل رہا ہے. یہ پری پلان کیا جا رہا ہے, یہ پری پلان کیا جا رہا ہے. اور روڈ پہ آ کے ہنگامہ کرنے سے کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے, ہنگامہ کرنے سے کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے. امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس لوگ آ کے شکایت کرتے ہیں کہ حجاج بن یوسف ثقفی بہت ظلم کر رہا ہے, خالی آپ اجازت دیجیے, اب خالی ہاں بول دیجیے, خالی آپ گردن سے اشارہ کر دیجیے, ہم لوگ ہاتھ یاد اٹھا لیں گے. انہوں نے کہا صبر کرو, صبر کرو, آنے والا وقت, آنے والی سطح, آنے والی حکومت اس سے بھی بڑی ظالم ہوگی. جب اس سرکار کو دیکھو گے تو بولو گے حجاج تو کچھ بھی نہ تھا, حجاج تو کچھ بھی نہیں تھا. یہ تیاری ہے کانا دجال کے ظہور کی. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم سامعین و تعالی جواد کریم ملک رحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. میڈیا میں اگر میری بات یقین نہیں آئے آپ سرچ کر لیجئے گا. لوگ بول رہے ہیں دنیا کی زیادہ تر سرکار 2030 کی تیاری کر رہی ہے. یہ 2030 کون سی بلا ہے جی؟ یہ 2030 کون سی بلا ہے؟ جس سرکار کو دیکھیے اسی کی تیاری کر رہے, جس سرکار کو دیکھیے اسی کی تیاری. مجھے ایسا لگ رہا ہے یا تو قیامت دجال کا ظہور ہوگا یا اس کی حکومت کا اعلان ہوگا. کس کے نام پر؟ ایلینز کے نام پر, فضائی مخلوق کے نام پر. اس کی بہت ساری شکل ہو سکتی ہے کہ فضائی مخلوق نے دنیا پہ حملہ کر دیا, یا فضائی مخلوق کے ساتھ مل کر کے ہم کسی سے لڑ رہے ہیں. ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے. ابھی ایک ویڈیو آیا ہے, لوگ بول رہے ہیں 1960 وہی ہے, وہی زمانہ ہے جس زمانے میں یورپ کے ایک رائٹر نے کتاب لکھا تھا, یا ناول لکھا تھا, یا افسانہ لکھا تھا, یا کہانی لکھی تھی, The War of World. بتایا کہ 1960 سے کہانی لکھا تھا کہ فضائی مخلوق نے دنیا پہ حملہ کر دیا. اسی زمانے کے متعلق لوگ ویڈیو بنا رہے, ہندوستان میں بیٹھے رہے انسان, کہ ایک پروگرام چل رہا تھا گپت, سرکار کا ایک گپت پروگرام چل رہا تھا کہ انسان, جانور اور جنات کی نسل ملا کر کے انسان پیدا کیا جائے جو پاورفل ہو. واللہ العظیم یہ جھوٹ ہے, یہ تیاری ہے آپ کے اور ہمارے ذہن کے بنانے کی کہ کل کو جب کانت دجال کی سرکار کام ہوگی آپ اور ہم اس کے سامنے سرنڈر کر جائیں.
اور سچی بات یہ ہے آپ اور ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ کانت دجال کا فتنہ اتنا خطرناک ہوگا کہ کوئی جائے گا اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے، وہ فتنہ اس کو اپنے اندر کھینچ لے گا، وہ فتنہ اس کو اپنے اندر کھینچ لے گا. اسی لیے جب تم کانت دجال کا فتنہ سننا، بھاگنا، اپنا ایمان لے کے بھاگنا، اپنا کردار لے کے بھاگنا، اپنا عمل لے کے بھاگنا. کوئی انسان ایسا ہوگا ایمان کا پہاڑ جو اس کا مقابلہ بھی کرے گا اور اس کے فتنے میں مبتلا نہیں ہوگا. اسی فتنے کا نتیجہ ہے ابھی سوشل میڈیا میں ایک سوال آ رہا ہے. ہم کسی کی وکالت کرنے نہیں آئے واللہ العظیم، ہم کسی کی صفائی پیش کرنے نہیں آئے واللہ العظیم، لیکن جو سچائی وہ بتانے آئے ہیں. ایک عالم کا ویڈیو شیئر ہو رہا ہے، دو عالم کا، کہ پروگرام ہو رہا ہے کسی جگہ، اس میں اسٹیج پر جو مولانا بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بغل میں ایک عورت بھی بیٹھی ہوئی ہے، کوئی خاتون. ہم نہیں جانتے کہ مسلمان کے اگر مسلم مطلب نہیں ہے. لوگوں نے آپتی جتلائی اور لوگوں نے اس پر آبجیکشن لگایا کہ یہ عالم کا کچھ دنوں پہلے ویڈیو آیا تھا کہ کسی مدرسے کا کسی مکتب کا پروگرام ہو رہا تھا. جب لڑکی آئی اسٹیج پر تقریر کرنے تو انہوں نے روکا، کہا کہ نہیں شریعت کے خلاف ہے. اب لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اس جگہ آپ نے اسٹیج پر لڑکی کو تلاوت کرنے سے، نعت پڑھنے سے، حمد کرنے سے، تقریر کرنے سے روک دیا، اور یہاں آپ اسٹیج پر لڑکی عورت کے بغل میں بیٹھے ہوئے، ان کے پاس جواب نہیں ہے، ان کے پاس جواب نہیں ہے. اور ہم بتا دیں ہم اس عالم سے ناراض ہیں، اسی کے وہ بھی کان کے ہلکے ہیں، جو سنا اس پر یقین کر لیا، تحقیق نہیں کیا، آگے پیچھے نہیں دیکھا، اگلی سے نہیں پوچھا کہ ہم نے جو سنا غلط سنا کہ صحیح سنا. ہم نے ان کو یہ بھیجا یہ لنک کہ یہ سوال ہے، جواب نہیں ملا ان کے پاس، ان کا جواب ہم دے رہے ہیں. یہ مت سمجھو ہم ان کی وکالت کر رہے ہیں، لیکن جو سچائی وہ بتا رہے ہیں. یہ کانت دجال کا فتنہ ہے، کھینچ لے گا، کھینچ لے گا، کھینچ لے گا. اور اس کا جواب کیا ہے؟ وہ دینی مجلس تھی، اسلام کے نام پر تھی، اللہ تعالیٰ کے نام پر تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تھی، قرآن کے نام پر تھی، سنت کے نام پر تھی، کعبہ کے نام پر تھی، اہل بیت کے نام پر تھی. یہ جو مجلس ہے یہ دینی مجلس نہیں ہے، یہ دنیاوی مجلس ہے. یہ دنیا، ایک جواب تو یہ ہے، اور دوسرا جواب یہ کانت دجال کا فتنہ ہے، تم کو کھینچ لے گا. ہم دیکھ رہے سماج میں جن کی تعریف ہو رہی ہے کہ بہت تبلیغ کر رہے ہیں، بہت کام کر رہے ہیں، ہر مسلک کا یہی حال ہے، کوئی مسلک بچا ہوا نہیں ہے، ہر مسلک کا یہی حال ہے، واللہ العظیم کوئی بچا ہوا نہیں ہے الا من رحم ربنا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ایک فتنہ آئے گا جس میں جو لپک رہا ہے اس کو مقابلے میں جو چل رہا ہے وہ بہتر ہے، اور جو چل رہا ہے اس کے مقابلے میں جو اپنی جگہ پہ ٹھہرا ہوا رکا ہوا ہے اس سے بہتر ہے، اور جو اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے اس کے مقابلے میں وہ انسان بہتر رہے گا جو اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے گا. یہ وہی فتنہ ہے جس کو تم بول رہے بہت کام کر رہا ہے، دوڑ رہا ہے، فتنے میں مبتلا ہے. یہ فتنہ ہی ہے بنگال میں جو فتنہ نکلا ہے بابری مسجد کا. ہم ہر مسلک کے، ہر مکتب فکر کے علماء سے درخواست کریں گے کہ اپنے اپنے سماج میں، اپنے اپنے توسط سے، اپنے اپنے ذریعے سے عوام کو یہ میسج دیجیے کہ بنگال میں اب نام آ رہا ہے حیدرآباد میں بھی جو بابری مسجد بنائی جا رہی ہے، یہ فتنہ ہے فتنہ. واللہ العظیم پاکستان جو بنا 1947 میں، اس کا زخم، اس قدم کو مسلم قوم کو ایسا لگا ہے کہ وہ آج تک وہ زخم بھرا نہیں ہے، آج تک وہ زخم بھرا نہیں ہے، آج بھی وہ زخم ہرا ہے، تازہ ہے. یہ بھی وسیع فتنہ ہے. ہر مکتب فکر کے عالم کو یہ فرض ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ جس کا جہاں جاننے والا ہے، سنی رہے، شیعہ رہے، بریلوی رہے، الحدیث رہے، دیوبندی رہے، مالکی رہے، شافعی رہے، اپنے اپنے علاقے کے علماء سے بولے کہ اس فتنے سے قوم کو بچائیے. ہم پوچھتے تم سے کہ مکہ والوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے بھگا دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو خانہ کعبہ کی نقل میں کوئی گھر بنایا تھا؟
खाना काबा की नकल में कोई बिल्डिंग बनाई थी, खाना काबा की याद में कोई इमारत खड़ी की थी, चाहते तो कर सकते थे, चाहते तो कर सकते थे। और हाल यह है जो लोग मस्जिद के लिए शोर मचा रहे हैं उनका हाल यह है कि फजर की नमाज नदारत, जोहर की नमाज नदारत, असर की नमाज नदारत, मगरिब की नमाज नदारत, ईशा की नमाज नदारत। शायर ने कहा था ना, मस्जिद तो बना दी शब्बर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी शब्बर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी परसों में नमाजी नहीं पा सका। वही हाल है, नमाज की तौफीक नहीं है, महल्ले की मस्जिद खाली है, इलाके की मस्जिद खाली है और चले बाबरी मस्जिद बनाने के लिए। पहले अल्लाह के बंदो अपनी मस्जिद को तो आबाद करो। अब अल्लाह अलीम देखिएगा, इस बाबरी मस्जिद के फितने के जरिए से एक इंसान को अल्लाह ताला नंगा करेंगे। उस इंसान के मुताल्लिक पिछले 10 साल से हम बोल रहे हैं कि इस फितने से बचो, इस बंदे की फितने से बचो, इस बंदे के लोग नहीं मानने हैं। वल्लाह अजीब देखिएगा, इस फितने के जरिए से अल्लाह ताला उसको नंगा करेंगे कि तुमको कितनी हमदर्दी है कौम से, तुमको कितनी मोहब्बत है कौम से, अल्लाह ताला दिखाएंगे। अयो बिल्डोजर की बात हमने कहा, ये पूरी दुनिया में चल रहा, सिर्फ यही नहीं चल रहा, बहुत कुछ चल रहा है। आप और हमको नजर नहीं आ रहा है, आप और हमको नजर नहीं आ रहा है। रोमन कल्चर का एक बहुत बड़ा फलसफी गुजरा है, प्लेटो, जिसको हम लोग बोलते हैं अरबी में या उर्दू में अफलातून। उसने किताब लिखा था, एक किताब लिखा था द रिपब्लिक, द रिपब्लिक। उस किताब को पढ़ लीजिए और आज का हुकूमत का रवैया देख लीजिए। दुनिया का, हम अपने हुकूमत की बात नहीं बोल रहे हैं, दुनिया की हुकूमत का रवैया देख लीजिए। इस फितने से आपको अल्लाह अलीम अल्लाह ताला की राह पर ही बचाएगा। अगर कोई बोल रहे रोड पर चल के हंगामा करो, वल्लाह अलीम फतीन है, फितीन है, फितना परवरी करना चाह रहा है कि समाज में जो छोड़ा बहुत चैन शुरू बचाए वो भी गारत हो जाए। और याद रखिएगा, हर वो शख्स जो हक की मुखालफत करता है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, बुजुर्गान दीन ने बोला है, असलाफ ने बोला है, सहाबा किराम ने बोला है, अइम्मा इस्लाम ने बोला है, हर वो शख्स जितना मुखालफत करेगा हक का, अल्लाह ताला उतने ही बड़े फितने में उसको मुब्तला करेंगे। इसका नमूना हम खुद हैं। बचपन में किसी आलिम के खिलाफ हमने कुछ बोला था उल्टा पुल्टा, किसी की बहकावे में, आज तक हम झेल ले फितना, आज तक हम झेल ले फितना, और ऐसा लगता है मरने तक उसको हम झेलेंगे। इसीलिए अगर हक क्या मुखालफत कीजिए तो 100 मरतबा सोच लीजिए कि हमारे साथ अल्लाह ताला क्या करेंगे। कोई समाज, कोई बिरादरी, कोई सर्किल, कोई गुंडा, कोई नेता, कोई मुल्ला, कोई मुफ्ती, कोई हाफिज, वल्लाह अज़ीम आपको काम नहीं आएगा। इसीलिए बुजुर्गान दीन ने कहा था कि नमाज के आखिरी जलसे में जब दरूद शरीफ पढ़ लेना, ये दुआ पढ़ना, इलाही हम आपसे कानत दज्जाल के फितने से पनाह मांगते हैं। इतना खतरनाक फितना है कि जब से दुनिया कायम हुई है, अब जब तक उसका ज़ुहूर नहीं हो जाएगा, उससे ज्यादा खतरनाक कोई फितना नहीं आया होगा कि जाएगा आदमी, हम समझे कि हम फितना का मुकाबला करेंगे और वो फितना उसको अपने अंदर खींच लेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें उस 2030 के फितने से पहले हिफाजत फरमा लीजिए, अल्लाही हमें 2030 के फितने से पहले बचा लीजिए। और याद रखिएगा, कहने वाले ने कहा, जालिम ने जो भोग रहा है, मरते वक्त जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसका जिक्र कर रहे हैं हम, मरते वक्त वो अल्लाह ताला को याद कर रहा था। जिंदगी गुजरी थी बोलते हुए कि खुदा कुछ नहीं, बकवास है। उसने कहा था कि धर्म धर्म धर्म, आसमानी धर्म, दुनियावी धर्म की बात नहीं बोल रहे हम, ये धर्म कौम के लिए अफयून है, अफयून, अफीम 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 है। इसके जरिए से कौम को नचाया जाता है। क्या है? कौम को नचाया जाता है। वल्लाह अज़ीम, धर्म अफीम नहीं है, धर्म इंसान की नेचर की जरूरत है, आसमानी धर्म।
اوپر والے کا عقیدہ، اوپر والے کی ذکر، اوپر والے کا خیال، اس لیے کہ دیکھا گیا ہے جو سماج میں جیسے جیسے اوپر والے سے یقین اٹھتا گیا، اس میں خودکشی، آتم ہتیا، فساد، خون خرابہ، آپس کے تعلقات زیادہ سے زیادہ خراب ہوئے ہیں۔ ایک ملک ہے یورپ میں، وہاں لوگ بتاتے ہیں 90 سال 100 سال لوگ آرام سے جی لیتے ہیں، جو 70 سال کا رہتا ہے وہ جوان کہلاتا ہے۔ اس ملک کی خاصیت یہ ہے سماجی بندھن بہت مضبوط ہے، سماجی بندھن بہت مضبوط ہے۔ اور آج کا جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے وہ سماجی بندھن کو توڑ رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا تھا جس کو چاہیے روزی روٹی میں برکت، جس کو چاہیے لمبی عمر، اس کو چاہیے کہ خون کے رشتے کا، سماج کے رشتے کا تعلقات نبھائے، اس کا حق ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم سمجھیں کہ دھرم، آسمانی دھرم قوم کے لیے عظیم نہیں بنایا گیا ہے، یہ انسان کی نیچر کی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان چین سے جی نہیں سکتا۔ ابھی کیا ہے، کورٹ کا آدیش آیا ہے کہ لڑکیوں کا ختنہ نہیں ہونا چاہیے، غلط ہے، ظلم ہے لڑکیوں پر۔ میڈیا ہم کورٹ کی بات نہیں بولیں گے، میڈیا دوغلا ہے، ختنہ صرف لڑکیوں کا ہوتا ہے، لڑکوں کا بھی ہوتا ہے۔ آپ لوگ کو معلومات نہیں ہوگی، عربوں میں بہت سارے علاقے میں اور ہندوستان میں بھی بہت سارے علاقے میں لڑکیوں کا بھی ختنہ ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لڑکیوں کا ختنہ شریعت میں لازم نہیں، ضروری نہیں ہے، نہیں فرض ہے، نہیں واجب ہے، یہ نہیں کہا گیا ہے۔ اس پر چرچا کیا جا رہا ہے کہ لڑکیوں پر ظلم ہو رہا تھا، کورٹ اس کو روکا۔ شریعت میں تو فرض نہیں ہے لڑکی کے لیے، واجب بھی نہیں ہے، کہا گیا کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کہتے تب بھی ٹھیک ہے۔ لڑکے کے لیے دیکھیے سماج کتنا دوغلا ہے کہ لڑکے کا ہو رہا ہے تو اس میں کوئی نہیں بولا ظلم ہو رہا ہے۔ اور لڑکیوں کے نام پر آج کل ہماری بہو بیٹی کو یہ سماج، میڈیا یہ میسج دے رہا ہے کہ تمہارا دھرم تم کو ظلم کر رہا، دنیا نے تم کو ظلم سے بچایا ہے، دنیا نے تم کو ظلم سے بچایا ہے۔ اسی طرح سے آپ کے اور ہماری بیٹی کے دل و دماغ میں گوبر، کچرا، ویسٹیج بھرا جا رہا ہے، اور ہم اور آپ اپنا کلر اونچا کر رہے ہیں کہ میری بیٹی بہت بڑی جگہ پڑھ رہی ہے، میرا بیٹا بہت بڑی جگہ پڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے، کانت دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے اور اسی حالت میں دنیا سے اٹھائے۔ کہنے والے نے کہا ایک غریباں ہوں سیرو یا رب، ایک غریباں ہوں تو سیرو یا رب، ظالم نے تار تار کر دیا ہے۔ ہم بولیں گے ظلم کرنے والے ہم ہیں، ہم نے اپنے دھرم کا، اپنے مذہب کا، اپنے ایمان کا، اپنے اسلام کا، اپنے رب کا، اپنے رسول کا، اپنے آل بیت کا، اپنے صحابہ کرام کا، تابعین کا، ائمہ اسلام کا، کہ تربیت علم کا، وصیت کا کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ اور آج جب دنیا انگلی اٹھا رہی ہے تو روتے ہیں۔ یاد رکھنا ہر وہ شخص جو حق کی مخالفت کرے گا اس کا بھی وقت آئے گا۔ اللہ ہی جو گزر گئے انہیں بخش دیجیے، جو آج کو گزرے انہیں بخش دیجیے، جو کل کو گزرے انہیں بخش دیجیے، جو قریب انہیں بخش دیجیے، جو دور انہیں بخش دیجیے، جن سے تعلقات اچھے انہیں بخش دیجیے، جن سے تعلقات خراب انہیں بخش دیجیے۔ الہی جن کے گھروں میں قوانی متعلقات جوان یا بہو یا بیوہ یا بہو بیٹی یا بھائی بندو بیٹے ہیں، الہی صرف ان کے لیے جوڑے کا انتظام نہ فرما دیجیے، بلکہ ایسے جوڑے کا انتظام فرما دیجیے بے فضول خرچی کے بغیر کسی دکھاوا کے ہو جائے، اور ایسا جوڑا لگا دیجیے پوری دنیا کا کہ دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے۔ الہی ہم میں سے جو قرضدار ہیں یا بے روزگار ہیں، الہی صرف ان کے قرض کی ادائیگی کا اور روزی روٹی کا انتظام نہ فرما دیجیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیکی کرنے کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے رہیے۔ الہی ہم میں سے جن کو بیماری ہاں کسی بھی عمر کو کسی بھی قسم کی کسی بھی درجے کی، الہی ہماری مریضوں کو شفائی کو لیے عاجل عطا نہ فرما دیجیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیکی کرنے کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ الہی ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ کا، الہی ہم پڑھتے ہیں کلمہ تو محمد رسول اللہ کا، اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ بچی کی بڈھا بڑھیا کی شادی کریں گے تو میرے گھر میں شادی ہو جائے گی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بڈھا بڑھیا کی شادی کریں گے تو ہمارے گھر کی بیٹا بیٹی کی شادی ہو جائے گی۔ الہی ہماری اس کھوپڑی کو درست کر دیجیے، الہی ہماری اس کھوپڑی کو درست کر دیجیے، الہی ہماری اس کھوپڑی کو درست کر دیجیے۔ عباد اللہ رحمۃ اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى والنهی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ تعالی اعلی اجل وهم اکبر۔ السلام علیکم۔